السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات سیٹھی کے ساتھ. میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹ صاحب سلام، بہت خوبصورت آپ نے کیا. آپ پر بھی سلامتی ہو، اسی طرح پاکستان کی سچویشن پر بھی سلامتی ہو. جب انڈیکیشنز ہو رہی ہوں کہ کوئی بڑا چینج آنے والا ہے تو ایسے میں ہمیں آپ کا تجزیہ چاہیے ہوتا ہے. کون سا بڑا چینج آنے والا ہے؟ کوئی بڑا چینج نہیں آنے والا. کیا لگی ہوئی ہو؟ یہ جو علم نجوم کے ماہر ہوتے ہیں نا، وہ اس وقت بتا رہے ہیں کہ آسمان پر کوئی بہت بڑا چینج آنے والا ہے جب سیارہ زحل جو ہے وہ ایریز میں داخل ہوگا تو ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی. اچھا. اور آپ بھی کیونکہ سیاسی نجوم کے ماہر ہیں، آپ کے نام میں بھی نجم آتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا NRO2 ان پروسیس ہے، کیا بیہائنڈ دا سینس کوئی ڈیل ہو رہی ہے؟ کیونکہ ایسی باتیں تب پھیلتی ہیں جب میڈیکل ریزنز کی وجہ سے عدالتیں ایکٹیو ہو جائیں. ہم نواز شریف صاحب کے کیس میں یہ معاملات دیکھ چکے ہیں، لیکن عمران خان صاحب سے کوئی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ وہ اس طرح کا کوئی معاملہ کریں. چیزیں اتنی زیادہ گھمبیر ہیں کہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھنی پڑیں گی، لیکن اگر میں اسے شارٹ کروں تو یہ کہ عمران خان صاحب کو پمز لے جانے کا معاملہ وہ دبایا گیا، سٹوری لیک کی گئی یا خود پہنچی اس جرنلسٹ تک، انہوں نے سامنے بتایا. اس کے بعد ان کی فیملی کی طرف سے PTI کی طرف سے کنسرن شو کیا گیا، حکومت نے بھی پھر مان لیا، انہوں نے بتایا 3 منٹ کا پروسیجر تھا، یہ ہوا اور عمران خان صاحب کو واپس جیل منتقل کر دیا گیا. لیکن فیملی خاموش نہیں رہی. سپریم کورٹ ایکٹیو ہوئی اور فرینڈز آف کورٹ مقرر کر کے بیرسٹر سلمان سبتے کو ایکسیس دے دی گئی. وہ جیل میں جا کے ملے اور وہاں سے انہوں نے باقاعدہ ایک رپورٹ مرتب کر کے سپریم کورٹ میں جمع کرائی، جس میں انہوں نے عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کی، ادھر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل جو نئے آئے ہیں بیگ صاحب، ان سے بھی ملاقات کی، ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے. دیر آر سو مینی تھنگز جو اس رپورٹ میں ہیں، لیکن وہ رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی آنکھ کو تکلیف کی شکایت بارہا کی. اکتوبر سے پہلے ان کا ویژن 6/6 تھا. کیا ان کی آنکھ کے معاملے میں غفلت برتی گئی اڈیالہ جیل کے انتظامیہ کی طرف سے، یا حکومت نے اس کو نگلیکٹ کیا؟ اڈیالہ جیل کی تو انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے متواتر چیک کروایا اور رپورٹ سبمٹ ہوتی رہی. اب میں ان شارٹ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ان کمنگ ڈیز عمران خان صاحب بنی گالہ شفٹ کیے جا سکتے ہیں؟ ان کا اسپتال میں آنکھ کا علاج ہو سکتا ہے؟ کس اسپتال میں ہو سکتا ہے؟ سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ ان کے بیٹوں سے بات کروائی جائے 16 فروری سے پہلے اور ان کے آنکھ کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے معائنہ کروایا جائے. ابھی تک اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. عمران خان صاحب بیرون ملک جا سکتے ہیں، عمران خان صاحب بنی گالہ منتقل ہو سکتے ہیں یا اسپتال؟ اس سے پہلے تو یہ اسٹیبلش کر لیا جائے کہ سیکوینس آف ایونٹس کیسے ہیں. یہ خبر کیسے باہر آئی، کتنی سیریس ہے یہ آئی کی پرابلم، اور کیسے اس کو ہینڈل یا مس ہینڈل کیا گیا. تو جو میں نے جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو ان کے کہنے کے مطابق پچھلے اکتوبر سے ان کو ہلکی ہلکی تکلیف ہو رہی تھی اور جیل اتھارٹیز ان کو کوئی آئی ڈراپس دے رہے تھے. یہ ان کا کہنا ہے، اس رپورٹ میں بھی یہی لکھا گیا، ان کا جو کہنا ہے. جی اچھا، کوئی اس کو دوسرا بندہ یہ بات کہنے کو تیار نہیں ہے. خان صاحب کا کمپلینٹ ہے جو انہوں نے اپنے وکیل کو بتایا. وکیل نے آگے آ کے بتا دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا تھا. اچھا، مگر اگر آپ دیکھ تو ایک تو یہ خان صاحب کا بیانیہ ہے. اب اس میں کتنی حقیقت ہے یا کتنی ایگزیجریشن ہے یا کتنا کیا ہے سیاست ہے، وی ڈونٹ نو. ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتا. مگر تھوڑی سی آگے بڑھیں. آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو اس کے وقت اکتوبر سے لے کے فروری تک ملاقاتیں مختلف لوگوں سے ہوئی ہیں. صرف خان صاحب کی نہیں، بشرا بی بی کی بھی ہوئی ہے. جی، ان کی صاحبزادی سے ہوئی ہے اور ان کی اس میں انٹل دا لاسٹ میٹنگ جی جو یہ سلمان صاحب جب ملے ہیں اس سے پہلے تو اتنی ڈیٹیل میں صرف ایک ہی خبر ملی کہ وہ ان کو ہسپتال لے جایا گیا فار سم آئی ٹریٹمنٹ. جی، 24 جنوری کی رات کو انہیں لے جایا گیا اور وہ بھی خفیہ رکھا فار دا ٹائم بینگ، جبکہ یہ کسی میڈیا والوں نے کہہ دیا کہ ہمیں دیکھ لی، پتہ لگ گیا کہ یہ آئے تھے اور لے گئے. پھر گورنمنٹ نے ایڈمٹ کر لیا اور گورنمنٹ نے ایڈمٹ اس طریقے سے کیا، راؤنڈ اباؤٹ طریقے سے، کہ جی وہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس کو سیاسی رنگ دیا جائے، لوگ باہر پہنچ جائیں. اگر یہ ہم کہتے ہم لے جا رہے ہیں تو PTI والوں نے پہنچ جانا تھا وہاں اور وہاں پہرا دینا شروع کر دینا تھا. شاید وہاں کافی بڑا مجمع اکٹھا ہو جاتا تو مسئلہ بن جاتا ہمارے لیے. تو ہم نے کہا چپ کر کے لے جاتے اور چپ کر کے کام کرا کے واپس لے آتے. واٹس اے بگ ڈیل. تو یہ گورنمنٹ کا ایکسپلینیشن تھا انافیشلی. مگر ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر وہ خبریں اور بھی بننی شروع ہو گئی. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو آئے کا مسئلہ ہے یہ مجھے نہیں پتا کب شروع ہوا، مگر کلیئرلی خان صاحب نے اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیا، نہ ہی جیل اتھارٹیز نے اس کو اتنا سیریسلی لیا. کیونکہ اگر سیریسلی لیا ہوتا تو بشرا بی بی کی ملاقات مجھے جو پتہ ہے وہ یہ کہ ان کی کچھ انفارمل ملاقاتیں اور بھی ادھر ادھر ہوئی ہیں. مگر چلیں وہ چھوڑیں، ان کی بہنوں کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی اور صرف انہوں نے ہلکا سا ذکر کیا، اور وہ بھی ذکر یہ کیا کہ ان کو لے گئے تھے اسپتال.
اس سے پہلے کیا ان کی صورت تھی, شی ڈڈنٹ نو, یا انہوں نے اس کا تبصرہ نہیں کیا اس کے اوپر, یا ایمفسائز نہیں کیا, بتایا نہیں کہ یہ بڑا سیریس تھا, یہ کوئی اس کے اوپر زیادہ بات ہی نہیں ہوئی. تو اس دفعہ بھی جب انہوں نے جو بات کی ہے وہ یہی کہا کہ ان کو پانی نکل رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ میری ٹریٹمنٹ جو ہے مجھے ٹھیک نہیں ہوئی. مطلب اس چیز کو اتنا بڑا خان صاحب کی طرف سے اتنا بڑا نہیں بنایا گیا, مگر اب بڑا بن گیا ہے, اب بڑا بن گیا ہے, بیکاز اب یہ بیان آ گیا ہے کہ خان صاحب کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ مجھے اب بالکل نظر آنا کم ہو گیا ہے, 15% نظر آ رہا ہے, باقی رہ گیا 85% ڈیمیج. اب 15% کیسے, کس نے یہ کہا کہ 15% رہ گیا؟ دیکھیے ڈاکٹر جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آنکھ دیکھ کے کہ آپ کا 15% ہے یا 20% ہے یا 25% ہے یا 30% ہے یا 50%. یہ جو خود انسان ہے وہ بتاتا ہے کہ مجھے اتنا نظر آ رہا ہے, اتنا نظر نہیں آ رہا. جب آپ اینک لگوانے جاتے ہیں, نظر ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں, تو ڈاکٹر آپ سے پوچھتا ہے نا کہ آپ کو لفظ نظر آ رہا ہے, اوپر والی لائن نظر آ رہی ہے, نیچے والی لائن نظر آ رہی ہے, یہ کلیئر ہے, یہ کلیئر نہیں ہے. تو وہ تو انسان خود بتاتا ہے کہ کتنی میری نظر ہے, خراب کتنی ہے, اچھی کتنی ہے, کون سے اینگل سے نظر آ رہا ہے, نہیں آ رہا. تو یہ کوئی ڈاکٹر کے پاس کوئی وہ اس قسم کا انسٹرومنٹ نہیں ہے جس سے وہ چیک کرے کہ آپ کی نظر جو ہے اس وقت کتنی ہے یا کتنی نہیں ہے. دل کی دورہ پڑتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس اسٹیتھوسکوپ ہے, ٹھیک ہے, اس سے وہ پتہ کر لیتا ہے کہ آپ کے ہارٹ بیٹ جو ہے ریگولر ہے, ارریگولر ہے, کوئی مسنگ ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی, یا ای سی جی, اسی کو کہتے ہیں. تو اسی طریقے کے ساتھ اگر آپ کو پیٹ کا کوئی پرابلم ہے تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ پیٹ کا پرابلم ہے, آپ بھاگے جاتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر. تو اسی طریقے کے ساتھ اور اگر آپ کو کوئی گر جاتے ہیں اور چوٹ آ جاتی ہے تو اس کے ایکس ریز ہو جاتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے فریکچر ہے یا نہیں ہے. تو زیادہ تر جو بیماریاں ہیں انکلوڈنگ کینسر وہ پتہ چل جاتا ہے بائی میڈیکل انسٹرومنٹس. مگر آنکھ کا جو ہے وہ جب تک آپ خود نہ بتائیں کہ کتنا لاس ہوا ہے ویژن کا تو ڈاکٹر نہیں کہہ سکتا. ڈاکٹر یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ اس قسم کا جو ڈیمیج ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اس حد تک آپ کی آنکھ کی آئی سائٹ کو افیکٹ ہوا ہے. اوکے, بٹ ایکچولی وہ مطلب پیشنٹ کو بتانا پڑتا ہے کہ میری اتنی آئی سائٹ رہے گی, اتنی نہیں رہے گی. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بلر فیل کر رہا تھا, جو مرضی کہے, دھندلا تھا. عائشہ میں پوائنٹ میرا یہ ہے کہ وہ ان کا بیان یہ انہوں نے اسٹیبلش کیسے کیا, آپ یہ کہہ رہے ہیں. اور اگر میں یہ آپ کے سامنے رکھوں کہ جب وہ پمز لے کر ان کو لے جایا گیا تو آپ کو پتہ ہے ایک آنکھ میں سے شعاعیں گزار کے ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کی آنکھ کا بصارت کا پردہ کتنا متاثر ہوا ہے, کتنا ڈیمیجڈ ہے. ہو سکتا ہے کہ پمز ہاسپٹل کی انتظامیہ نے انہیں یہ بتایا ہو کہ آپ کے اتنی بینائی رہ گئی. نہیں ہوتا نہیں ہے ایسے. وہ خود بتاتے ہیں کہ میری اتنی مجھے نظر آ رہا ہے, اتنا نہیں آ رہا, اتنی یہ ہے. کچھ جب وہ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ سے پوچھتے رہتے ہیں نا, اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, آپ کو بلر آیا ہے, نہیں آیا, اینڈ سو آن. آل آئی میڈ, دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از دس کہ یہ 15% والی جو بات ہے نا یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیسے فیصلہ ہوا کہ 15% یہ اسٹیبلش کیسے ہوا. یہ خان صاحب بھی اسٹیبلش کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. باقی ڈیمیج ہوا ہے تو کلیئر ہے, مگر کتنا ہوا ہے, کیسے ہوا ہے, اس کا علاج کیا ہے, وی ڈونٹ نو. اچھا, اسی لیے اٹس ویری امپورٹنٹ, اور یہاں میں اتفاق کروں گا پی ٹی آئی سے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا جی کہ ہمارے ڈاکٹرز جا کے دیکھیں, وہ اپنا ڈائگنوسس دیں اور ان کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہسپتال میں ہونی چاہیے. اب بات یہ ہے کہ یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے اپنے ڈاکٹرز ان کو دیکھیں. اچھا, اب بات یہ ہے کہ کلیئرلی جس قسم کی سیاست اس ملک میں چل رہی ہے, حکومت کے ڈاکٹرز دیکھتے ہیں تو وہ اس کو انڈر پلے کریں گے, ان کے ڈاکٹرز دیکھتے ہیں تو وہ اوور پلے کریں گے. دیٹس دا پالیٹکس آف اٹ. تو نواز شریف صاحب کے لیے جیسے بورڈ بنا تھا, کیبنٹ میں ڈسکس تو وہ اوور پلے کیا تھا نا, وہ اوور پلے ہوا. اب کیا ہوگا, اس وقت کوئی ڈیل ہو گئی تھی نا, تو اس لیے تو وہاں اب آ رہے ہیں نا آپ کی طرف کہ آپ نے بھی اشارے کر رہے ہیں ڈیلوں کے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ یہ کنٹروورسی کو ختم کیا جائے اور کوئی خان صاحب کے ڈاکٹرز اور گورنمنٹ کے ڈاکٹرز کٹھے بیٹھ جائیں, ان کا معائنہ کر لیں, ہسپتال لے جائیں, وہاں چیک آؤٹ کر لیں, اور پھر ایک مشترکہ رپورٹ لکھ دیں کہ جی ہم سب کا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ مسئلہ ہے اور یہ اس کا علاج ہے. اور اگر وہاں کوئی ڈسینٹنگ وائس ہے, مطلب ہے 4 ڈاکٹر بیٹھ جاتے ہیں, 5 بیٹھ جاتے ہیں, بورڈ بیٹھ جاتے ہیں, اس کے اندر 6 لوگ ہیں, اس کے اندر 2 لوگ خان صاحب کے بھی نامینیز ہو جائیں, ٹھیک, تو وہ رپورٹ آ جائے. اس کے اندر اگر کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہے تو وہ بھی لکھا جائے کہ جی میجورٹی اوپینین تھی, جیسے ججمنٹ لکھی جاتی ہے کورٹ کی کہ جی 6 ججز تھے, 5 ججز نے یہ فیصلہ لکھا, ایک نے الگ فیصلہ لکھ دیا, تو وہ بھی آ سکتا ہے. تو میری یہ تجویز ہے کہ اس کو کنٹروورسی کو ختم کرنے کے لیے اور ان کا علاج فوراً کرنے کے لیے جو کہ ہونا چاہیے,
ایک بورڈ بنا دیں جس کے اندر خان صاحب کے لوگ بھی بیٹھ جائیں, اچھا, اور پھر اس کا پوری انویسٹیگیشن ہو جائے اور اس کے بیسس کے اوپر اس کا علاج ہو. سو دیٹس ایز فار آئی ایم کنسرن دیٹ از دا وے فارورڈ. یہ کنٹروورسی اچھی نہیں ہے, یہ اٹ از اے ڈی اسٹیبلائزنگ کنٹروورسی, اور اگر اس کو فوری طور پہ اس کو ختم کرنا چاہیے. ابھی تک کی سچویشن سے تو آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان کا کم از کم جیل سے تو نکلنا طے ہے؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا, میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ان کو ایگزامن کیا جائے, جیسے میں نے کہا, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اسپتال لے جانا ہے تو لے جایا جائے, اگر وہ سمجھتے ہیں لے جا کے چیک کر کے واپس لے کے آنا اور علاج ان کا جیل میں ہی ہونا ہے تو جیسے ہی وہ کہتے کریں. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سے دس کہ جی آپ ان کو 6 مہینے کے لیے اسپتال لگا دیں یا آپ یہ کر دیں. دس ناٹ مائی جاب. مائی جاب از ٹو فائنڈ اے وے آؤٹ آف دس, اینڈ دا وے آؤٹ آف دس از اے کنسنسس وے کہ آپ سب کو بٹھا دیں, فیصلہ کروا لیں ان سے مشترکہ, پھر اگر ہسپتال لے جانا ہے, کون سے ہسپتال لے جانا ہے, یہ سارے وہاں طے ہو جائیں, اور کتنی عرصے کے لیے لے کے جانا ہے, اور کیسا علاج ہونا ہے, اور پھر واپس ہسپتال آنا ہے یا مہینے ہر 15 دن کے بعد لے کے جانا ہے, لانا ہے. یہ آل دس مسٹ بی ڈیسائڈیڈ بائی دا ڈاکٹرس, ناٹ بائی یو اینڈ می, ناٹ بائی پی ٹی آئی, ناٹ بائی گورنمنٹ. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ ڈاکٹرز, اور اس میں خان صاحب کے جو اپنے سلیکشن ہے وہ بھی ہونی چاہیے, تاکہ ان کو بھی ایشورنس ہو کہ ایٹ لیسٹ مائی پیپل ہیو آلسو لکڈ ایٹ دا سچویشن. اور فیملی سے ملاقات؟ فیملی سے ملاقات اگین میری یہ ویو ہے کہ اگر ڈاکٹرز پینل تھنکس کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ان کی ہر روز ہی ملاقات ہو یا 10 دن کے بعد ہو, ان سے پوچھ لیا جائے ہاؤ امپورٹنٹ از دس سائیکولوجیکلی فیملی سے ملنا, بیکاز ایشو از ناٹ ون آف سوشل کوہیژن, ایشو از آف میڈیکل. تو میڈیکل تو ڈاکٹرز فیصلہ کریں گے نا. اب جب آپ آئی سی یو میں چلے جاتے ہیں عائشہ, تو ڈاکٹر فیصلہ کرتا نا کتنی دیر رہیں گے آپ. یہ ڈاکٹر فیصلہ کرتا نا کہ آپ باہر بیٹھے ہوئے آپ اندر آ کے مل سکتے ہیں ان کو کہ نہیں مل سکتے. یہاں تو پھر کبھی کبھی اجازت دے دیتے ہیں, اچھا جی 2 منٹ واسطے آ جاؤ, ٹھیک ہے, دیکھ لو وہ تھوڑا پیشنٹ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. مگر باہر تو آئی سی یو از کلوزڈ, آپ جو مرضی کر لیں, آپ کو آئی سی یو میں نہیں جانے دیں گے, باہر بیٹھو, انٹینسیو کیئر 2 سے 3 گھنٹے آپ باہر بیٹھے رہے, کھانا وانا بالکل کچھ نہیں باہر سے آتا. یہاں تھوڑی بہت نرمی ہو جاتی ہے, بٹ آئی تھنک یہ فیصلے ہمارے نہیں ہیں, سیاسی فیصلے نہیں ہیں, دیس شوڈ بی میڈیکل ڈیسیجنس. بٹ میڈیکل ڈیسیجنس لینے کی نوبت تب آئی جب سپریم کورٹ اس معاملے میں آئی. اب سپریم کورٹ کے 2 احکامات ہیں, ایک تو یہ کہ ان کے بچوں سے ان کی بات کروا دی جائے, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ یہ رسائی دی جائے معالجین کو ان تک. آپ کو لگتا ہے کہ دونوں باتوں پہ عمل درآمد ہو جائے گا 16 فروری تک؟ ہونا چاہیے, ہونا چاہیے. اب حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے, کیا اس کو پھر کیسے نبھائے گی, دیٹس اپ ٹو دیم. بٹ آئی تھنک کنسنسس ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, ابھی رانا ثناء اللہ کو میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کا آرڈر ہے تو فالو ہوگا, جو بھی آرڈر ہوگا. اگر باہر بھیجنے کا بھی آرڈر ہوگا, طارق فضل چودھری کہتے ہیں, تو باہر بھی بھیجا جائے گا اگر وہ ریکویسٹ کریں گے. آپ ظاہر ہے, تو یار یہی کہتے ہیں نا, اگر عدالت کوئی بات کہہ دیتی ہے تو دین یو ہیو ٹو فالو دی آرڈرز. آپ چیلنج کر سکتے ہیں, بٹ یہ تو سپریم کورٹ کو آپ کیا چیلنج کریں گے, وہیں چیلنج ہوگا جہاں سے آرڈر آ رہا ہے, ایسے ہی ہے نا. تو پھر تو آئی تھنک یہ تو ابھی نہیں ہے, وہاں تک تو بات نہیں پہنچی نا. اگر وہاں تک بات پہنچے گی تو پھر آپ میرے سے پوچھ لیجیے گا کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے یا سازش ہے یا کوئی چکر ہے. اچھا, وہاں تک بات پہنچنے کے لیے نشانیاں ہوتی ہیں, آپ اس سے پہلے ہی سازش کی تھیوری ٹیسٹ کرنا اصل میں نہیں. ظاہر ہے آپ نے بھی دور حکومت دیکھے ہیں, ہم نے بھی دیکھے ہیں. ایک ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے نا ہمارے مقتدرہ اور حکومتوں کے درمیان, 2-2.5 سال سے زیادہ تو یہ ہنی مون پیریڈ نہیں چلتا, بور ہو جاتے ہیں. تو اس حکومت کے 2.5 سال تقریباً پورے ہونے والے ہیں. اب ہم 8 فروری کو منا چکے ہیں 2 سال. اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش ہو جاتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ نواز شریف صاحب کا ہنی مون پیریڈ 2013 سے 2017 تک چلا تھا جی, تو وہ تو زیادہ سال ہو گئے تھے, تھوڑا سا زیادہ ہو گیا تھا. لیکن اس دوران آپ عدالتی وہ سمجھے نا, شروع ہو گئی تھی اکھاڑ پچھاڑ, ڈان لیکس آ گیا تھا. اشارے آثار پہلے واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں سیٹھی صاحب. اب آپ دیکھیں مریم نواز صاحبہ, وہ اس وقت ہوتے ہیں جب آپشنز ہوتے ہیں, ابھی آپشنز نہیں ہے نا. اب چلیں آپ اپنی بات کر لیں. اچھا, رائتا پھیل رہا ہے, گل ویسے مت گئی, باندھے نہیں پہ. مریم نواز صاحبہ تنقید کا نشانہ بنایا کرتی تھی, نواز شریف صاحب اس عرصے میں تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت کی. تو یکدم مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش ہو گیا تھا. اب ہم نے دیکھا عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ گولے اگل رہا تھا بہت عرصے سے, اور یہاں تک کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی فالوورز ہیں وہ سب تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے. لیکن 2 دسمبر کو عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات ہوتی ہے, اس کے بعد ایک دھماکے دار سخت قسم کا ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اپلوڈ ہوتا ہے میسج, اس کے بعد سے ٹویٹر خاموش ہے. سلمان صفدر صاحب کی اگر ملاقات ہوئی 2 گھنٹے کی تقریباً, اس کے بعد بھی ٹویٹر کے اوپر کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. باقی سب بھی نرم لہجہ اختیار کیے ہوئے ہیں, یہاں تک کہ سہیل آفریدی صاحب. پھر آپ کی اپنی بتائی ہوئی پریڈکشن کہ جناب 8 فروری کو کچھ بھی نہیں ہوگا, ہوا کچھ؟
آپ نے جیسے کہ فرمایا تھا. ان سب نشانیوں کے بعد بھی اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کی طرف ابھی نہ جائیں یا میں بات نہ کروں تو تھوڑا اچنبھا لگتا ہے. نہیں، میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں پچھلے ہفتے کہا تھا کہ دونوں سائڈس کی طرف سے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کا فیصلہ ہوا. یہ میں نے کہا تھا آپ کو، یہ کہا تھا نہیں، آپ نے کہا، اور میں نے یہ بھی کہا تھا ڈیل ویل کوئی نہیں ہے. ڈیل کس کو کہتے ہیں؟ اب یہ بھی لیٹس ایگزامن دیٹ. ڈیل ہر گل ہے تسی ڈیل کر دیندے ہو. ہاں، کس کو کہتے ہیں بتائیں؟ ڈیل ہوتی ہے جس سے مک مکا ہو جائے، فائنل سولوشن ہو جائے، اس کو ڈیل کہتے ہیں نا. اچھا، اب انڈیا کی اور امریکہ کی ڈیل ہو گئی ہے نا، فائنل سولوشن ہے نا، دیٹ از اے ڈیل. ڈیل ہوتی ہے جی چلو جی ہوں فائنل ہو گیا، ختم، نہ تہاڈا بھی مسئلے حل ساڈے بھی. یہاں تو ایسی کوئی صورت حال نہیں ہے. یہاں تو صرف سیز فائر از ناٹ اے ڈیل، اور وہ بھی ٹیمپرری، کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے دونوں سائڈ، لیکن سیز فائر ہے. تو ابھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ دیر از اے ٹیمپرری سیز فائر. میں نے یہ پچھلے پروگرام میں کہا تھا آپ کو کہ دونوں سائڈز نے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کہ یار دیکھیں آپ یہ اتنا مانگ رہے ہیں، ہم یہ نہیں، ایسے نہیں، تھوڑا سا تسی اگے ودو، پھر تھوڑا جیسی بدنے ہیں، پھر اگے جا کے دیکھا گے کی ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہوا کہ اچکزئی صاحب آ گئے ہیں، کمیٹیاں بینڈنی شروع ہو گئی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بیان بازی جو ہے ٹھنڈی ہو گئی ہے. چیف منسٹر جو ہیں وہ کے پی کے وہ کور کمانڈر کے ہاں جا کے بیٹھ گئے ہیں، پہلے گرج رہے تھے ان کے خلاف، اب جا کے ان کے پاس بیٹھ گئے ہیں، اور باقی لوگ بھی بڑے طریقے کے ساتھ پی ٹی آئی والے بات کر رہے ہیں، اور حکومت کی طرف سے بھی رانا صاحب ہیں. یہ سارے جو ہیں بڑے نرم رویہ ہے سب جگہ پہ، اور یہ ہے کہ جی ہاں جی ٹھیک ہے جی. لیکن حکومت کو تو انسیکیور ہونا چاہیے. آپ تو کہہ رہے ہیں ان کا نرم رویہ ہے، میں کہتا ہوں کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے. کیوں؟ قومی حکومت کیوں؟ کتنے قومی حکومت کی آوازیں؟ قومی حکومت کیسے بنے گی؟ کیسے بنے گی یہ تو آپ کو پتہ ہے اس وقت سارا. دیکھیں نا، وہ تو کہتے ہیں آلریڈی قومی حکومت ہے، سارے تو حکومت میں ایکسیپٹ فار پی ٹی آئی. ہاں، تو پی ٹی آئی آ جائے گی نا. نہیں، پی ٹی آئی کسی قومی حکومت میں نہیں آئے گی، بیکاز خان صاحب کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا تو پی ٹی آئی کیسے قومی حکومت میں آئے گی؟ خان صاحب کا مسئلہ حل ہوئے بغیر اچکزئی صاحب پارلیمنٹ میں آ گئے نا، آ گئے ہیں، مگر قومی حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے. یہ بھول جائیں آپ. ہی از جو خان صاحب کہیں گے وہی ہوگا. اچکزئی صاحب کے پاس کوئی انڈیپینڈنس نہیں ہے، کوئی آٹونومی نہیں ہے. ہی از اے ون مین شو. جس دن خان صاحب فیصلہ کریں گے کہ فلانے نے آنا ہے، ہاں وہ فلانا آ جائے گا. دس از اے ون مین پارٹی، اس میں ٹو مین کی گنجائش ہی نہیں ہے. اچھا، سو لیٹ می موو فارورڈ. اب بات یہ ہے کہ گوئنگ فارورڈ آپ نے 2-3 ایشوز کھڑے کر دیے نا. آپ نے کہا جی کہ یہ بنی گالا جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. کہا نا آپ؟ جی میں نے کہا آپ سے. کیوں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ Because that would be part of a deal. It would not be the full deal, but it would be part of a very serious confidence building measure. میرا نہیں خیال اتنی سیریس کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہونے جا رہی ہے. مائی اسیسمنٹ ابھی. اچھا، دیکھیے اس ملک میں بڑی جلدی ہر کچھ سب چیز تبدیل ہوتی ہے. اب انڈیا اور امریکہ کے حالات جو ہے ایک دم تبدیل ہو گئے. پہلے ایک دم اس طرف گر گئے تھے، اب اس طرف آ گئے. اب امریکہ آپ کو یاد کر رہا ہے فلسطین کے اندر پیس بورڈ کے اجلاس، تو وہاں بھی ابھی بڑے ایشوز بننے ہیں. پاکستان امریکہ ریلیشنز میرے حساب سے وی کین ڈسکس دس لیٹر. تھوڑی سی وہاں شاید کوئی ہلچل ہو، ہچکیاں آ سکتی ہیں، تو اس کے ساتھ پھر یہ بھی سارا ایشو بن سکتا ہے. یہ جو سارے امریکہ کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ ہیں چپ ہے. کیوں چپ ہے؟ پہلے تو اتنا شور تھا، کانگریس مین کے پاس، سینیٹرز کے پاس لابنگ ہو رہی تھی، یہ ہو رہا، سارے چپ بیٹھے. کیا وجہ؟ اس سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ اب اس کے بعد نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ بھی یہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہیں ان کے جو نمائندے ہیں وہ ہو سکتا ہے اس کا حصہ ہوں. میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا کہ وہ جو امریکہ والے ہیں وہ بھی تھوڑے بہت بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اور شاید وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہمیں ملائیں ایک دفعہ پھر خان صاحب سے. جی آپ نے کہا تھا، بالکل کہا. تو میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے دس از میرلی ٹو لوور دا ٹیمپریچر. خان صاحب بہت آگے نکل گئے تھے گالی گلوچ میں، پی ٹی آئی بہت آگے نکل گئی تھی. اس کے بعد گورنمنٹ بھی پھر اسی طریقے کے ساتھ کریک ڈاؤن پہ آ گئی تھی. تو اب دونوں پیچھے ہٹے ہیں. دیٹس واٹس ہیپن. مگر کیا خان صاحب کو بنی گالا بھیج دیا جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں ابھی یہ بات پری میچور ہے. ابھی یہ آنکھ والی بات جو ہے نا یہ آگے تھوڑی چلے گی، ڈاکٹرز فیصلہ کریں گے. مگر یہ مجھے بتائیں کہ بنی گالا بھیجنے کا مقصد کیا ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے، کیوں؟ کیا اس سے خان صاحب کو تو ریلیف مل جائے گی، مگر ساتھ ساتھ بڑے لوگ ہیں جو آپ جیسے جو کہیں گے ڈیل ہوگی ڈیل ہوگی. ہاں، اس کو ڈیل سے الگ کیسے کریں گے یہ میرے ذہن میں تو پھر خان صاحب کیوں کریں گے ڈیل؟ وہ تو ڈیل کرنا نہیں چاہتے.
وہ یہ تاثر بھی نہیں دینا چاہتے تو تھے پھر آپ کیوں کہہ رہی ہیں کہ یہ جائیں گے؟ اصل میں یہ جو بیماری ہے یہ بتاتی ہے کہ تقریباً 90 دن تک تو آپ کا علاج ہوتا رہے گا، علاج معالجہ، اس کے دوران آپ کو انجیکشنز لگتے رہیں گے، ٹریٹمنٹ چلے گا. تو پھر یہ بنی گالا والی بات کیا وہاں جا کے بہتر کوئی فیسلٹی مل جائے گی؟ اچھا چلیں آپ تو رد کر رہے ہیں نا. نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی کوئی جواز نہیں ہے، کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ خان صاحب کو بنی گالا بھیجا جائے. ابھی اسپتال کی ہے، ابھی یہ ہے کہ اسپتال میں ٹریٹمنٹ ہوگی، رہیں گے کتنا عرصہ، واپس آ جائیں گے پریزن، پھر جائیں گے آئیں گے، یہ ساری چیزیں طے ہونے والی ہیں. ابھی کوئی فیصلے نہیں ہوئے. اتنا فیصلہ ضرور ہے کہ اگر کوئی سخت ضرورت نہیں ہے کہ ان کو پرماننٹلی منتقل کر دیا جائے ٹو ہاسپٹل، وہ نہیں ہے. ابھی ایسی کوئی فیصلہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. ابھی یہی فیصلہ ہے کہ اتنی جو بھی ہے ان کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے، بٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹرانسفر ہم ٹو دا ہاسپٹل. اور پتہ یہ لگے جناب ہاسپٹل میں یہ پہنچ گئے ہیں اور 10 دن وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر پی ٹی آئی والے سارے اکٹھے ہو رہے ہیں. ابھی وہ اڈیالہ جیل کے باہر اکٹھے ہوتے ہیں اور ابھی پارلیمنٹ کے بعد بھی یہ اکٹھا ہونا شروع ہو رہے ہیں. تو اگر پھر ہسپتال میں چلے گئے تو سارے آگے بیٹھ جان گے ہوتے. تو یہ تو گورنمنٹ الاؤ نہیں کرے گی، یہ میں آپ کو بتا دوں. اوکے، یہ اسی لیے آپ کہتے ہیں ہسپتال میں، اور بنی گالا تو بعد کی بات ہے. پہلے اسپتال بھی آپ نہیں کہہ رہے. میں کہتا ہوں ہسپتال میں بھی کوئی پرماننٹلی ان کو شفٹ کرنا از ناٹ آن the cards. از ناٹ آن دا ٹیبل. دس از مائی اسیسمنٹ. اب آپ نے اس کے بعد لوگ چھکے مار رہے ہیں، آپ نے اٹھا مار دیا. کیا آپ کہتی ہیں شاید لنڈن بھیج دیا جائے. ہاں، کیونکہ وہ کمپلیکیشنز ہو سکتے ہیں نا. جیسے طارق فضل یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جانا ہو، ظاہر ہے ان کے صاحبزادے بھی ٹویٹ کر رہے ہیں، کنسرن شو کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے. تو اپنی چلیں آپ کے ایک سیکنڈ کے لیے آپ کی بات میں ہم کہتے ہیں اچھا تب بڑا برا حال ہے تو لنڈن بھیج دیں گے. آپ کو اس بات کا احساس تو ہوگا نا جب آپ لنڈن بھیجیں گے ان کو، ٹھیک ہے نا، کہ یہ لنڈن پہنچ گئے تو کیا کریں گے. تو 1 لاکھ بندہ لے کے تے انہوں نے اتنے ہر روز ڈیمونسٹریشنز کر دینے ہیں. سارے یو کے سے لوگ آ جائیں گے، سارے یورپ سے آ کے خان صاحب کی حمایت کے اندر کھڑے ہو جائیں گے. اٹ ول بی دی اپوزٹ آف واٹ ہیپن when میاں صاحب واز دیئر. میاں صاحب تو پبلک بھی نہیں جا سکتے تھے. اور یہاں یہ ہے کہ ساری کی ساری پی ٹی آئی جو ہے وہاں ہائیڈ پارک جو ہے وہ سارے کا سارا ٹیک اوور ہو جائے گا خان صاحب کے لیے. تو یو تھنک کہ خان صاحب کو یہ اس قسم کا موقع دیں گے؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جس دن یہ خان صاحب کو انہوں نے باہر بھیج دیا نا جی تو سمجھو ختم، کہانی سمجھو ختم، یہ فارغ ہے، کہانی ختم، کہانی ختم. تو اس لیے یہ اتنے بیوقوف تو نہیں ہے نا کہ دل ڈو دیٹ. یہ اگر ہم جیسے باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اتنا پتہ ہے تو ان کے پاس تو بڑی انفارمیشن ہے، انٹیلیجنس ہے. اور ہمیں پتہ ہے پی ٹی آئی کتنا پیشنیٹلی خان میں بلیو کرتی ہے. آپ تو ٹھنڈی ہوئی ہوئی ہے تھوڑی سی، بیکاز دھمکیاں شمکیاں چل رہی ہیں، پاسپورٹس یہ وہ تصویریں لگ رہی ہیں. اور خان لنڈن پہنچ گیا تو اب سمجھو ایک ارتھ کوئک آ جانا ہے. سارے پی ٹی آئی نے یہاں سے بھی پہنچ جانا ہے وہاں، اور وہاں سے بھی پہنچ جانا ہے. تو یہ رسک تو کوئی گورنمنٹ نہیں لے سکتی. تو اس لیے لب لباب ساری باتوں کا یہ ہے. کوئی ڈیل نہیں ہے، کوئی کنسپریسی نہیں ہے، کوئی حکومت کمزور نہیں ہے آن بہاف آف پی ٹی آئی. وہ آپس میں ان کے چھوٹی بڑی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں کیبنٹ کے اندر، مگر دیٹ از بٹوین دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ دا گورنمنٹ. اچھا، اوکے، بٹ ناٹ خان صاحب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پہلے یہ بھی بات چلتی تھی عائشہ کہ مریم بی بی بڑی اچھے کام کر رہی ہیں مگر کوئی امپیکٹ نہیں ہو رہا. یہی تھا نا، کام بڑے اچھے ہو رہے ہیں مگر امپیکٹ نہیں ہو رہا. امپیکٹ سے مراد کیا تھی؟ وہی عمران خان صاحب کا جو فٹ پرنٹ ہے، ان کی جو پاپولیرٹی وہ کم نہیں ہونی. لوگ کہتے ہیں ہاں کام تو اچھا کر دی ہوئی مگر عمران خان کو دکڑ ڈوں گے. ٹھیک ہے، ایک طرف مانتے کہ انہیں اچھے کام کیتے ہیں، ٹھیک، دوسرے کہتے ہیں مگر وہ خان کے دوبار آ رہے ہیں، دل اور خان نہ لیے. اچھا، تو دیٹ از سلولی چینجنگ. یہ جو بسنت ہوئی ہے نا، اس کے ساتھ تھوڑی سی ڈینٹ پڑ گئی ہے اس کے اندر. اچھا، ہاں 100%. یہ جو میں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں وہ 100% کریکٹ ہے. ڈینٹ تھوڑی سی پڑی ہے، انٹرنیشنلی کور کیا گیا اس کو اور تعریف کی گئی اس اسٹیپ کی آل اوور. اور یہ پہلا ایسا اسٹیپ ہے جو کہ لوگ خود مان رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک ویژنری اسٹیپ ہے اور دلیری کے ساتھ یہ کیا ہے اور کتنا بیوٹیفلی مینیج کیا ہے اس کو. ٹھیک ہے نا. سو یو ہیو ٹو گیو کریڈٹ دیر. اور اس کے ساتھ پریشر اسلام آباد کی حکومت کے اوپر بھی پڑ گیا. اب یہ میں آپ کو دوسری اس کا پہلو بتا رہا ہوں، بیکاز ہاں اسلام آباد کی حکومت ایک طرف پرائم منسٹر صاحب ہیں، ایک طرف چیف منسٹر صاحبہ ہیں. ٹھیک ہے نا. اب ہمیں کچھ چھپانے کی تو ضرورت نہیں ہے. مطلب ہے کہ دونوں کمپٹیشن میں ہیں. ایک پرائم منسٹر ہے، دوسری پرائم منسٹر بننا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ فیملی کے اندر کچھ سیٹلمنٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اے واری شہباز شریف دی، اگلی واری تھوڑی ہے. اچھا، مگر
نمبر تو دونوں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور نمبر لگاتے ہیں کس کے ساتھ؟ ادھر بس اتنا کافی ادھر. تو اب بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اسلام آباد کی حکومت تھوڑی سی ہل گئی ہے کہ یار ہے کی ہوئے اسی بھی کچھ کریے, اسی بھی تو یار عوام ساڈے اسی بجلی مہنگی کرنے پہ ہیں, عوام گالاں کڑدی پئی ہے, وہ گڈیاں اڑاندے پے نے, عوام تالیاں مار رہی ہے. ٹھیک, تو میرا خیال ہے اس قسم کی کچھ ہوا اڑتی اڑتی شہباز شریف تک بھی پہنچی. گڈیاں اڑائیں گے کیا وہ؟ تو انہوں نے پھر کیا کیا ہے کہ انہوں نے نیپرا کو کہا ہے اچھا کہ تسی اپنا جو فارمولہ آپ بنا رہے ہیں اس کو چینج کریں. سولر پالیسی پہ جی ہاں, وہ ایک نوٹس انہوں نے لیا اور روک دیا. ہاں جی, نیٹ میٹرنگ, نیٹ بلنگ. ہاں, تو وہ تو پہلے طے ہو چکا تھا. جی, وہ آپ کا خیال ہے نیپرا نے ایویں کر دیا تھا؟ وہ تو آنکھ مارتی ہے گورنمنٹ, آئی ایم ایف مارتی ہے فائنینس کو, فائنینس مارتی ہے ادھر کر کے تو کام بن جاتا ہے. جی, تو اب انہوں نے سوچا وہ نمبر لا گئی ہوتے, سانو گال پہ رہی ہے. تو میرا خیال ہے انہوں نے سوچا کہ یار اس کو تھوڑا سا روکو. تو اس لیے پرائم منسٹر نے پھر آرڈر کیا کہ ریویو کریں نیپرا کو. اور آج کی خبر مجھے بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ پرانا سسٹم جو ہے جی, وہ جو ہے پرانے کسٹمرز جو ہیں ان کا ریٹس وہی رہیں گے, اور نیپرا کو کہا ہے آپ اور کوئی راستہ ڈھونڈیں باقی مسئلے حل کرنے کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ اس کا پریشر پڑ گیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر. تو میں تو بڑا خوش ہوں, بسنت سے بھی بڑا خوش ہوں, اور نیپرا کے جو آرڈر ہے اس کو بھی تھوڑا ریورس کیا ہے انہوں نے. آئی ایم ویری ہیپی. عوام کے لیے یہ دونوں چیزیں بڑی اچھی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن پریشر آنے کے بعد وزیر اعظم نے یو ٹرن لیا, اس سے پہلے وہ ان عوام کا خیال کر لیتے جو بیچارے بجلی کے بلوں سے منتقل ہوئے. میں یہ کہہ دوں کہ پرائم منسٹر پہلے دن سے, جی, یہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ پہلے دن سے ہی واز کنسرنڈ, وہ ورڈ تھے کہ یار یہ عوام کے اوپر بوجھ نہیں پڑنا چاہیے. مگر وہ جو آئی ایم ایف ہے نا وہ بڑی سخت ہے. وہ کہتے ہیں سان نہیں پتا, پیسے چاہیے, پیسے اکٹھے کرو, پیسے اکٹھے کرو. اب وہ نیپرا والے بیوروکریٹس جی پیسے اس طریقے سے اکٹھے ہو